میں آپ کے سامنے صاحب اللہ کے حکم پر صرف 10 منٹ رہوں گا، کیونکہ یہاں پر بہت سارے شعراء کرام بھی آ کر بیٹھے ہیں اور ہمارے خالد عزیز کڑپا کے مقرر شعبہ اگر بولے دائرہ صاحب کو احمد پیر شامل صاحب کے آپ کی بھی تقریر ہے، ایکچولی کی تقریر آتی تھی، بالکل میں کوشش کروں گا ایک 10 منٹ میں مقرر کو 10 منٹ کچھ کمی سمجھتا ہوں شاید، پھر بھی کوشش کروں گا چند باتیں، حالانکہ میں لفظ کو شاعری نہیں کر سکتا ان اکابرین کے سامنے، کوشش کروں گا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند باتیں آپ کی تعریف و توصیف میں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سننے سے زیادہ عمل والے بنائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت شریفہ کی لم اللہ نور و کتاب مبین، یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نور بنا کر آپ کو بھیجا دنیا میں، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ 12 ربیع الاول کو جمہور علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے، یہ مشہور واقعہ ہے۔ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے گا، جوڑا جہیز جو دیتے ہیں اس کو توجہ دیں اس بات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے بھی عورت بچیاں جب پیدا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی فرمایا کہ ہر گھر میں لڑکا پیدا ہو، بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی میلاد آتی ہے تو خوشی کیوں مناتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں، آج ہی ایک سعودی عرب میں ایک بہاری ایک عالم ہے، بولتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ حوالہ دیتا ہوا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تم درود و سلام پڑھتے ہیں، اکٹھا ہو کر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر رکوع والوں کے ساتھ رکوع کریں مل جل کر، مگر سرکار پر جب درود پڑھنے کا معاملہ آتا ہے، سلام پڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو آپ اجتماعیت کر کے کیوں کرتے ہیں؟ ایسی عام فہم لوگوں کو پڑھ کر اس طرح کی باتیں کر کے ان کا ذہن گندا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چیلنج بھی کرتا ہے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بتائیں، میں بھی مانوں گا۔ حالانکہ دیکھیں آپ، پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں اور میرے ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں میرے نبی پر، حالانکہ ملائکہ جمع ہو کر پڑھتے ہیں، انفرادی ایک ملائکہ نام نہیں دیا اللہ تعالیٰ، میں اور میرے ملائکہ تمام کے تمام درود و سلام پڑھتے ہیں میرے نبی پر۔ جب فرشتوں کی یہ سنت ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انفرادی طور پر درود پڑھنا ہے۔ قرآن حدیث سے ثابت ہو سکتی ہے بات کہ انفرادی اجتماعی طریقے سے بھی ہمیں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس طرح کے لوگوں کے ذہن گندے کرتے ہیں، خاص کر حالانکہ وہ بھی میلاد کرتے ہیں، وہ عداوت میں کرتے ہیں، ہمیں محبت رسول میں کرتے ہیں، اتنا ہی فرق یاد رکھنے میں۔ اب جو سعودی عرب ہے یا کویت ہے یا دبئی ہے، ہر ایک جگہ ایک نیشنل ڈے چلتا ہے، آزادی کا دن منایا جاتا ہے، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، پوری دنیا میں ایک نیشنل ڈے منا لیتے ہیں، ہمیں آزادی ملی ہمارے فلانے سے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے دنیا میں، عورت بچیوں کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں لڑکی ہوتی ہے وہاں میرا سلام ہے، سرکار فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی آزادی عورتوں کو ملی، بیوہ عورتوں کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے جاتے تھے، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کا معاملہ کیا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ یتیم بچوں کے مال کھا جاتے تھے، ہر طرح سے اتنا ظلم تھا
सरों की खोपड़ियों को रखकर उसमें शराब डालकर पिया करते थे दुश्मनियां खत्म करने के लिए। इस तरह का मामला था। वहां जितनी जहालत थी, जितनी गंदगियां थी, जितनी ऐसे रस्म रिवाज थे, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कदम मुबारक पड़ा बंजर जमीन पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला कितना बड़ा मुकाम दिया। सिर्फ खाली बनी इस्राइल के लोग जब मन्नत सलवा उतरा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलीन आखिरीन के लिए ईद बना दे। तो मेरे नबी आखिर दमा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कदमों और उनके पसीने के कदमों से अल्लाह ताला अंबिया को पैदा फरमाता है। कितना बड़ा मुकाम होगा मेरे नबी का। सिर्फ सोचने की जरूरत है। अगर जहन छोटा रखे तो जिंदगी पूरी छोटी हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एक कंप्यूटर लेता है, हर एक नौजवान जाकर खरीदता है कंप्यूटर, फिर बेहतरीन कंप्यूटर ना पहले देखता है इसका रैम कितना है, इसमें प्रोसेसर कितना है, रैम भी देखता है, प्रोसेसर भी देखता है। आजकल नई टेक्नोलॉजी फोन ले या अब सिस्टम ले, पहले देखता है इसका रैम क्या है, रैम सपोर्ट करता है उसे। एक सॉफ्टवेयर खुलना बोले तो रैम का काम होता है। इसी तरह इंसान भी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के बारे में जरा ब्राइन एकदम ब्रॉड माइंड रखकर सोचेगा, पता चलेगा। बादस खुदा तो एक किस्सा मुख्तसर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अल्लाह के बाद अगर दुनिया में किसी का बड़ा दर्जा है तो रसूलुल्लाह का दर्जा आता है। इतने बड़े आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इस तरह के दीवाने थे। हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार माना आपको कहा जाता है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक सर में रखकर जंगों में जाते और यकीन था वो साहबी रसूल को सरकार के मोए मुबारक के सदक़े में अल्लाह मुझे फतह देगा। ये शिर्क नहीं है, सहाबा को पता नहीं चला। हालांकि सहाबा से भी ज्यादा जानने वाले हैं, सहाबा तो हमसे भी ज्यादा अच्छा जानते हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। सहाबा खुद जानते थे सरकार की इज्जत जुड़ जाती है तो अल्लाह ताला पता देता है आपके मोए मुबारक में क्या असर था। आप जंगों में जीतते थे मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग। मैं ये बताना चाहता हूँ आज मीलाद आती तो बहुत सारे लोग बोलना शुरू करते हैं, अपनी जबान इस तरह लड़ाते हैं, इस तरह कहते हैं सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, कभी ताबईन ने किया। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, याद रख लें वो मिसाल में जो दिया था ना, आदमी जब प्रोसेसर रहा तो भी रैम बड़ा चाहता कि खेल कर सॉफ्टवेयर साफ तरीके से आ जाए। इसी तरह इस्लाम लचकदार गैर लचकदार, जो हिंदुस्तान का दस्तूर भी बनाए लचकदार है गैर लचकदार है, इसी तरह इस्लाम भी क्या है बोले तो एकदम इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज देता है। हालात को देखकर इस्लाम इस तरह फैल जाता है। ऐसा शिद्दत पसंद नहीं करता इस्लाम। इस्लाम ये चाहता है कि हर एक तरह से आज़ादी मिले, हर एक को सुकून मिले, हर एक को जीने का हक मिले। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आज़ादी मिली। बावजूद हमें आज ऐसे हो गए, आज़ादी मिलने के बावजूद हमारा देश आज़ाद हो गया तो हम इस तरह बोलते हैं हमें आज़ादी मिल गई, आज खुशियाँ मनाओ, लाखों रुपए खर्चा करो। अपने बर्थडे आता है तो लाखों रुपए खर्चा करते हैं, अपनी शादियों में बच्चियों की शादियों में लाखों रुपए खर्चा करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग, दिल पर हाथ रख कर बोलो हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए क्या हम उनके लिए खुशी नहीं कर सकते? मेरे भाइयों दोस्तों खुशी नहीं कर सकते? जरूर करना होगा, क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। यहां तक कि तुम्हारे बच्चे का बर्थडे आता है, आजकल तो ऐसा हो गया सियासतदान हर कोई अपना आप में ये बताता है कि मेरा बर्थडे है, लाखों लोग जमा होते हैं, कमेंट्स करते हैं मुबारक हो, तुम्हारी उम्र दराज हो जाए, तुम्हें लंबे हो जाए, तुम्हें बड़े हो जाए, तुम्हें छोटे हो जाए, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद आती है तो लोग क्या करते हैं, कहाँ से साबित है? सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, तभी ताबईन ने किया, सल्फ़ सालिहीन ने किया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों वक्त कम है, इंशाल्लाह मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल की हदीस बताकर मैं खत्म कर दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा मुझे करीब महबूब न समझे जब तक ईमान वाले नहीं हो सकते। लाखों रुपये खर्चा करते तो कम है। अल्लाह से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की सही मानों में तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वक्त कमी है। अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बोलने ज़्यादा परवरदिगार अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब आशिक बना। आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना। माँ हव्वा को पैदा किया
تو حضرت آدم علیہ السلام ماما حوا کے قریب جانے کی کوشش کی حضرت آدم علیہ السلام. فرشتوں نے کہا رک جاؤ ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارا نکاح پڑھائیں گے اس کے بعد حوا کے قریب ہونا. اور فرشتوں نے پوچھا اے آدم تمہارے پاس مہر کا کیا ہے؟ کہا اپنی بیوی کو ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس مہر کتنا ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. حضرت آدم نے کہا حوا کا مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے. تو فرشتوں نے کہا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو یہی ماما حوا کا مہر ہے. ماما حوا کا مہر. لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا. اس کے بعد فرشتوں نے نکاح پڑھا. تو حضرت السلام درود و سلام بھیجنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور مفسرین کلام علماء کرام فرماتے ہیں انشاءاللہ تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں. تو میں گزارش کرتا ہوں جناب ظہیر کانپوری سے کہ ایک مختصر سی نعت سنائیں. مطلب میں نے جب اگر سے گنجائش پیدا کی اگر روز جبریل طیبہ میں آئے اگر روز جبریل طیبہ میں آئے اگر روز جبریل طیبہ میں آئے جبریل طیبہ میں آئے تو جنت کی آب و ہوا بھول جائے تو جنت کی آب و ہوا بھول جائے اگر روز جبریل طیبہ میں آئے تو جنت کی آب و ہوا بھول جائے تو جنت کی آب و ہوا بھول جائے. وہ طیبہ کی گلیاں وہ گنبد کا منظر وہ طیبہ کی گلیاں وہ گنبد کا منظر سماعت فرمائیں. وہ طیبہ کی گلیاں وہ گنبد کا منظر وہ طیبہ کی گلیاں وہ گنبد کا منظر کسے یاد رکھے کسے بھول جائے کسے یاد رکھے کسے بھول جائے. وہ طیبہ کی گلیاں وہ ادھر کا محلہ بہت خاموش ملازہ فرمائے. وہ طیبہ کی گلیاں وہ گنبد کا منظر وہ طیبہ کی گلیاں وہ گنبد کا منظر کسے یاد رکھے کسے بھول جائے کسے یاد رکھے کسے بھول جائے. اور شعر ملازہ فرمائے ملے سوئی کھوئی ہوئی عائشہ کو 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 اگر سرورے تو جہاں مسکرائے اگر سرورے تو جہاں مسکرائے اگر سرورے تو جہاں مسکرائے. اور ادھر اہل طائف کے ہاتھوں میں پتھر ادھر اہل طائف
ادھر مصطفیٰ کے لبوں پر دعائیں، ادھر مصطفیٰ کے لبوں پر دعائیں۔ آخری شعر بلا تھا، فرمائے وقت کم ہے، میں قافلے کی بات چاہتا ہوں، والی نظر جملہ کا فرمائیں کہ نبی کی جو عظمت کے منکر ہے وہ بھی، نبی کی جو عظمت کے منکر ہے وہ بھی، نبی کی جو عظمت کے منکر ہے وہ بھی، نبی کی جو عظمت کے منکر ہے وہ بھی، اور نظر آئیں گے حشر میں دائیں بائیں، نظر آئیں گے حشر میں دائیں بائیں، نبی کی جو عظمت کے منکر ہے وہ بھی، اور نظر آئیں گے حشر میں دائیں بائیں، نظر آئیں گے حشر میں دائیں بائیں، اور ملے سوئی کھوئی ہوئی عائشہ کو، اگر سرورے دو جہاں مسکرا میرے حضور کہے، جس کا چہرہ میرے حضور کا، جس کا چہرہ میرے حضور کا ہے، وہ نواسا میرے حضور کا ہے، وہ نواسا، وہ نواسا میرے حضور کا۔ اور تمام نوجوان محبین صاحب سب سے گزارش نماز پڑھائیں کہ عرش ہو گلبن ہو کہ طوبیٰ ہو، طوبیٰ، طوبیٰ آپ سمجھتے ہیں جنت اس درخت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسے پیار کرتے تھے اس درخت کو طوبیٰ۔ عرش ہو خلد ہو کہ طوبیٰ ہو، عرش ہو خلد ہو کہ طوبیٰ ہو، سب علاقہ میرے حضور کا ہے، سب علاقہ، سب علاقہ میرے حضور کا ہے۔ اور دیکھیں گے حضرت شاید ضرور پسند آئے کہ دستے رحمت میں کثر تسنی، کوثر کوثر تسنی، دستے رحمت میں کثر تسنی، جام الصیبہ میرے حضور کا ہے، جام الصیبہ، جام الصیبہ۔ اور دیکھیں گے ایک دو شعر اور دیکھیں کہ فاطمہ ہے در حسین و حسن، فاطمہ ہے سب نگینہ میرے حضور کا ہے، سب نگینہ، سب نگینہ میرے حضور کا ہے۔ اور دیکھیں گے کہ جس نے سجدے کیا، جس نے سجدے کی آبرو رکھ
شجرہ میرے حضور فخر آدم ہے، فخر آدم ہے، فخر اسماعیل، ایسا شجرہ میرے حضور کا ہے، میرے حضور۔ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں تشریف فرمایا ہے۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، میرا جو بچپنا یاد آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں مختصر آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھتا ہوں کہ اس آثار شریف کیا ہے۔ پہلے میں حضرت دادا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نعت شریف کا سامنے کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں۔ سر پہ سودا محمد ہے میں دیوانہ ہوں، سر میں سودا محمد ہے میں دیوانہ ہوں، تم احمد ہے تو میں شمع کا پروانہ ہوں، سر میں سودا محمد ہے۔ الحمدللہ مجھے شوق ہے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اور وقت کے تقاضے کی وجہ سے، لہٰذا میں اس تاریخ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے حضرت چچا صاحب جو ہمارے سرپرست والد کے بعد جو سب سے جو درجہ ہوتا ہے وہ چچا کا ہوتا ہے، جو مقام والد کی جگہ پہ ہوتا ہے وہ چاچا ہوتا ہے۔ ایک وہ چاچا بھی تھا حضور کا، وہ بھی حضرت ابو طالب تھے، بہت آپ سے بہت تعلق رکھتے تھے، بہت محبت تھی، آپ نے رہبر کرے۔ ایک ایسا چچا بھی تھا ابو جہل، بہرحال اس کو میں مختصر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چچاؤں کا بھی کچھ روال ہوتا ہے، بعض چچائیں جو ہیں مال اور پیڑ کے لیے کسی قسم کے سازشیں رچتے ہیں، چچا ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گلے سے اپنے خون کو خون بناتے ہیں۔ بہرحال ایک دستور ہے حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، حضرت قابل اور جو دونوں جب حضور حضرت آدم کی اولادیں ہوئی جن میں حابیل اور قابل، وہیں سے یہ فتنہ پتہ چلا ہے۔ بہرحال اس میں جانا نہیں چاہتا، لہٰذا میں آپ سامنے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس آثار شریف کو الحمدللہ صاحب اللہ سنیے، اس آثار شریف کو 140 سال اس کی تاریخ میں رکھتا ہوں۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کئی بار سنا ہے کہ جب اس آثار کو حضرت شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ ثالث جب یہاں قدری تشریف آئے تھے تو اس وقت یہاں مریدوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ آپ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے یہاں اسلام کی دعوت کیے تھے، اور یہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے کفر کے شرک میں مبتلا تھے، دیول کو بھی چاہتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے اور عید برات بھی مناتے تھے اور دیولوں کے پاس ان کی پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ خاقان شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ ثالث نے اس قدری شہر کے لیے جبکہ 140 سال سے اس تاریخ کو آپ نے جہاں وہ ہندوپور کراسنگ میں جہاں وہ ہمارے حیدر صاحب کا گھر کے سامنے وہ جو مین روڈ پہ جو ڈاکٹر گپتا تھا وہ آج وہی جگہ ہماری تھی کچھ زمانے کے اندر، آج سے 60-70 سال پہلے، تو اس وقت حضرت وہاں قیام فرماتے تھے۔ حضرت کا وہاں کڑپے سے آتے تو وہیں قیام ہوتا تھا، آپ کا گھر تھا، تو وہاں آپ نے کڑپے سے آثار شریف قدری کے لیے مخصوص کیا۔ اس آثار شریف کو اس دور سے آج تک الحمدللہ اس میں حضرت دادا قبلہ، والد، چچائیں اور میں میرے بیٹے ملا کے تقریباً 5 ایسی پیڑھی تھی جنہیں کو ہم نے دیکھا تھا، اس کو دکھاتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تاریخ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بزرگ حضرت شاہ میر ثالث قدری والوں کے لیے بالخصوص مخصوص رکھ دیے تھے۔ اس کے بعد حضرت نے یہاں سے ہجرت کر کے کعبہ چلے گئے تھے، لیکن اس آثار کو یہی چند لوگوں کے پاس جس کی تاریخ ہے انہوں نے وہ وہاں رکھا تھا اپنے گھر کے اندر، اور جب بھی آتے ہر سال میں، اور عالم خان مسجد میں آپ نے نماز وہیں پڑھتے تھے جبکہ مسجد شاہ ملیہ نہیں بنی تھی،
तो उस वक्त से बाज़ मरतबा आपने मस्जिद आलम खान के यहाँ भी दिखाया गया है, इसको ज़ाहिर किया गया है। लिहाजा ये चलता चलता सिलसिला, ये जो आसार जो है, जहाँ हज़रत साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह सालिस शाहमीर रहमतुल्लाह अलैह जो घर जिस वक्त आज हम रहते हैं, जो मकान, वो हज़रत का घर था, ज़ाती मकान। जबकि मस्जिद बनाने के बाद आपने ज़ाती मकान यहाँ खरीदा और उस वक्त से फिर आपने ऐसे हालात आ गए कि जब भी आते तो आसार लगा के दिखाते और मस्जिद को उसके बाद मस्जिद में दिखाना शुरू करें। जबकि पहले घर था आपका, वहाँ जो मैं बताया था, तो उसमें हम बताया करते थे। बाज़ मरतबा आपका मस्जिद में भी बताए गए। इसके बाद आपने मस्जिद जब बनाए तो मस्जिद बनाने के बाद ये आसार को आपने हर साल ज़ाहिर करते थे और मखसूस ये सही से आप और हमारे दादा हज़रत रहमतुल्लाह उन्होंने ये काम को आगे बढ़ाने के लिए इस आसार को हज़रत ने कहा कि मेरे वालिद अमजद इस काम को खैर को यहाँ कदरी वालों को ये मखसूस किया है, लिहाजा मैं भी यहाँ दिखा रहा हूँ और मेरे आने वाली नस्ल भी इंशाअल्लाह इस आसार को दिखाएगी। ये हज़रत का कौल है, हज़रत ने बताए थे। तो होते होते इस आसार शरीफ को सारे हमारे चचा हज़रत वालिद और हम दादा रहमतुल्लाह अलैह सारे लोग दिखाते आ रहे थे। बात ऐसा वक्त आया कि आज हालात ऐसे आ गए कि बुजुर्गों ने दुनिया से पूछ करे मेरे वालिद मेरे दादा हजरत, जबकि इस काम को इंशाअल्लाह हमारे चचा हजरत और मेरे भाई इन्होंने सब मिलकर इसको एक शक्ल दी है कि हमने इस काम को जिंदगी भर इंशाअल्लाह हमारी सांस जब तक बाकी रहेगी हम इस सरजमीन कदरी के लिए बिलखुसूस हम इसको दिखाते रहेंगे। आइंदा हम हमारी नस्ल इंशाअल्लाह इस काम को पाए तकदीर तक जिंदगी तक हम इंशाअल्लाह शामिया खानदान को उजागर करते रहेंगे। शामिया खानदान का हर बच्चा हर आदमी अपने अपने मसरूफियात में इस कौम के लिए और इस खानदान हमेशा लोगों की खिदमत के लिए और हमेशा अपने मुफाद के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि हमने जो भी काम किया है अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में हमने उसको अल्लाह के रसूल के सदक़े से आज हम इस कामयाबी को उन बुजुर्गों के हाथ से होते होते आज हमारे हाथ में आया है। आज हम दिखा रहे हैं। हम आप लोगों का हम ताउन है। आप लोग कदी शहर के बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी बहुत से ताउन करते आ रहे हैं। लिहाजा मैं आखिर में दुआ करता हूँ हम इस कदरी के महल्ले वाले या कदरी के लोग जो भी इस कार्य में हमारा हिस्सा लिए हैं या हमारे इस महफिल में आए हैं हम उनका शुक्रगुजार हैं। और मेरे चचा हज़रात और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं मशाकिल, इस मरतबा तो हमारे पास बहुत से मशाकिल और शोरा इकराम यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कहने और कहने से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में हमारी ज़िंदगी और इसके लिए हमारी सारी ज़िंदगी खत्म हो जाए। इंशाअल्लाह हम इसी के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों का तारुफ होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इस्लाम के सिपह सालार कई मुल्कों को फतह किया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने। एक मरतबा जंग यरमुक में हिस्सा ले रहे थे। इस्लामी लश्कर के सिपह सालार थे, घोड़े पर सवार थे। उनकी टोपी नीचे गिर गई, घोड़े से उतर गए और टोपी को तलाश करने लगे। दुश्मनों ने मौका देखा तो आप पर हमला करना चाहा, लेकिन सहाबा-ए-किराम ढाल बन गए। बहुत से सहाबा-ए-किराम आपको बचाने के लिए कोशिश में शहीद हो गए। बड़े अकाबिर सहाबा ने कहा आपने क्या किया? घोड़े से उतर गए, अपनी जान को खतरे में डाल दिया। कई सहाबा शहीद हो गए। आखिर जंग के मैदान में घोड़े से उतरने की जरूरत क्या थी? तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा तुम्हें मालूम है मेरी टोपी में मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक महफूज कर लिए हैं। मेरी टोपी में मैंने सीकर रख लिए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक सीकर रख लिए थे। और ये टोपी में पहनकर जिस जंग के लिए भी जाता था उस जंग में मुझे फतेह होती थी। लिहाजा इस टोपी को उठाने के लिए जो गिर गई थी मैं नीचे घोड़े से उतर गया। तो जरा सोचने का मुकाम है। आसार शरीफ की बरकत से हर जंग में फतेह हासिल होती थी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को। ये मुकाम है आसार शरीफ का। एक मरतबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हुए, आपके कमरे में दाखिल हुए। तो
تو آپ نے محسوس کیا کہ ایک جماعت بیٹھ کر وہاں درود و سلام پڑھ رہی ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ آئے باہر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، میں اندر گیا آپ کے حجرے میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک جماعت بیٹھی ہے، ایسا معلوم ہوا کہ ایک جماعت وہاں بیٹھی ہے، آپ پر درود و سلام بھیج رہی ہے، لیکن دو لوگ دکھائی نہیں دیتے، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں نے اپنی کنگھی، کنگھی جس کو ہم کہتے ہیں، میں نے اپنے کنگھی حجرے میں چھوڑ دی تھی، اپنے کمرے میں چھوڑ دی تھی، اس میں میرے موئے مبارک لگے ہوئے تھے، لہذا فرشتے آ کر وہاں درود و سلام بھیجنے لگے۔ یہ مقام ہے آثار شریف کا۔ تو آثار شریف سے آپ لوگوں کو فیضیات ہونا ہے تو پہلا عقیدہ ضروری ہے، اس کے بعد آثار شریف کی زیارت کر کے آپ لوگ مستفیض ہوتے ہوئے جائیں۔ اب میں ہمارے برادر محترم احمد پیر شاملی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے خطاب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وسندنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعشيرته وسلم أجمعين برادر بزرگ الحاج حضرت مولانا سید شاہ محمد حسینی بادشاہ صاحب شاہ میری چشتی القادری مدد اللہ العالی اور میرے حقیقت میں بھتیجے ہیں مگر مجھ سے بڑے ہیں عمر میں، میری مراد ہے عالی جناب حضرت سید شاہ محمد کمال اللہ بادشاہ صاحب شاہ میری چشتی القادری، اور ایک بھتیجے ہیں حضرت مولانا سید جمال اللہ بادشاہ صاحب شاہ میری، اور میرے رشتہ دار یہاں تشریف فرما ہیں، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء کرام میں ماشاءاللہ نذیر ہیں، ظہیر ہیں، کبیر ہیں، ماہر ہیں، ماشاءاللہ آپ جیسے عالی وقار حضرات کی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں سبھی حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، کافی وقت ہو چکا ہے،
12 بجنے والے ہیں، 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ بہت سارے حضرات منہ بھی کھول رہے ہیں اپنا، بعض نوجوان جوان بھی ہو رہے ہیں، انگڑائیاں لے رہے ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ ہوشیار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ شعراء کرام کو سننے کے لیے بےتاب بھی نظر آ رہے ہیں بہت سارے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو یہ جلسے سیرت ہو یا محفل نعت ہو، مگر دونوں چیزوں کو یہاں جمع کر دیا گیا۔ مرج البحرین والا مقام نظر آ رہا، اور شعراء کے سنانے کے بعد مقرر کیا کہے، الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چند دنوں سے میری طبیعت کی ذرا عالی، ارادہ تو نہیں تھا آ جانے کا، مگر یہ سرکار کا صدقہ کہ میرے نصیب میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کی صورت یعنی آثار شریف دیکھنا مقدر کر دیا، اور مجھ جیسے ضعیف و ناتوان، لاغر اور کمزور اور بیمار کو آپ حضرات کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارکہ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ آپ سب بڑے ماشاءاللہ خوش نصیب۔ یہ آثار شریف جیسا کہ ہمارے کمال اللہ باشا صاحب شاہمیری نے بتایا، بہت مستند، اتھینٹک جس کو بولتے ہیں انگریزی میں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، خدا کے قسم یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے دستور، آثار شریف کو ظاہر کرنے کا، بتلانے کا۔ 100 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ مستند ہے، اور اس کا بھی ایک شجرہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ خاندان شاہمیریہ میں یہ شجرہ موجود ہے۔ ہم بچپن سے آ رہے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ قدری ایک ایسا مقام، بزرگوں کے چاہنے والے، عقیدت سے اپنے شیخ کی خدمت کرنے والے، آنے والے، اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، اور آل رسول سے محبت کرنے والے ماشاءاللہ میں برسوں سے دیکھتے آیا ہوں۔ مگر آج کل بزرگوں ماحول بدل رہا، یہ جب سے سوشل میڈیا آ گیا اور یہ ہمارے نوجوان بچے خلیج کو جانا شروع کر دیے، گلف کنٹریز، دبئی، کڑپا، قدری والے تو راس الخیمہ میں بہت ہیں، راس الخیمہ میں بھی گیا ہوں۔ رمز ایک علاقہ ہے کہ میں نے جا کر وہاں دیکھا، میں بولا کہ بھئی یہ چھوٹی موٹی قدری مجھے نظر آ رہی، بالکل پورے قدری والے راس الخیمہ کے مقام میں رمز میں رہنے والے ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ہمارے کڑپا سے کویت جانے والے، سعودی عرب جانے والے، قطر جانے والے، وہاں جا کر ہمارے یہ نوجوان اپنے عقیدوں کو بدل رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات۔ سوشل میڈیا بھی آ گیا، سوشل میڈیا میں ہر قسم کی آپ کو تقریریں مل رہی۔ آج کل لوگ مقررین کو سننے کم آ رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا کا مطالعہ کرتے ہیں، دنیا بھر کے مقررین مل جاتے ہیں، امریکہ کا مقرر، ہالینڈ کا مقرر، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، انڈیا کے تمام صوبوں کا، ہر مکتبے فکر کے۔ یہ اس طریقے سے الحمدللہ ایک طریقے سے تو فائدہ ہو رہا ہے امت کا، اور دوسری طرف سے سوشل میڈیا سے امت کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اختلافات بڑھ رہے ہیں، اور بات بات پر لوگ اعتراض کرنے لگے۔ ابھی ہمارے اکمل پیرا صاحب بتا رہے تھے، بڑا اچھا موضوع تھا کہ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کرنا جائز ہے کہ ناجائز۔ رمضان، یہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، سوشل میڈیا پہ بحث چالو ہو جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے انپڑھ بہت سارے لوگ بحث کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ میلاد، عید میلاد النبی کیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ اس طریقے سے ہر ایرا غیرہ فتوے دینے
شہر قدری ایک بڑا تاریخی مقام. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ میرے موبائل میں ایک نعت شریف ملی حضرت شاہ میر ثالث رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہاں تقریباً 700 سال پہلے قدری میں، میری عمر تقریباً 50 سال ہے ابھی، میں بچپن سے آ رہا ہوں، ہمارے دادا حضرت کا زمانہ تقریباً 700 سال کا. تو قدری میں بھی حضرت شاہ میر ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے چاہنے والے بھی تھے، اور بعض چاہتے چاہتے ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، بعض وہابی قسم کے لوگ آ گئے اور حضرت شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے کرتے کچھ دنوں کے بعد اپنا اصل رنگ ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور حضرت شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کے فتوے لائے اور مختلف قسم کی چیمی گوئیاں کرنا، اعتراضات کرنا شروع کر دیے. ایک حدیث قدسی ہے، انا انت انت انا والی حدیث، انا انت انت انا حدیث قدسی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں سو آپ ہیں سو میں ہوں. انا انت انت انا بولتے ہیں میں، انت بولتے ہیں آپ، انا انت انت انا. اس حدیث قدسی پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اور حضرت شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سارے اختلافات اور اعتراضات کرنے لگے. تو حضرت شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بڑے بڑے جید علماء کو، مفتیان کرام کو مجروح کیا اور اس سلسلے میں بڑی عظیم الشان کانفرنس شہر قدری میں، یہاں جب تو چھوٹا سا گاؤں یہاں منعقد کی. یہ ہم نے حضرت والد محترم سے خادر علی بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور شامی اولیاء جو ہمارے بزرگوں کی تاریخ کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ باقاعدہ مستند طریقے سے لکھا گیا ہے. تو اس میں کئی جید علماء کو اور بہت سارے بڑے بڑے مشائخین کو پورے جنوبی ہند کے اور شمال سے بھی بہت سارے علماء کو بلایا گیا، اور حضرت شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کانفرنس منعقد کی. اور اس دن عصر کی نماز کے بعد شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نعت شریف لکھی، تازہ کلام لکھا. حضرت شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ بڑے باہر کے صوفی بزرگ اور صاحب دیوان شاعر، کئی بزرگ ہمارے اس خاندان کے صاحب دیوان شعراء ادیب گزرے. تو حضرت شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تازہ نعت لکھی جس کا عنوان ہے واللہ محمد کو بشر کہنا خطا، واللہ محمد کو بشر کہنا خطا. تو حضرت شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعت شریف لکھ کر حکم دیا اپنے مریدین کو اور متعلقین کو کہ یہ جلوس میں اس نعت شریف کو پڑھ کر آپ جو ہے جلوس لائیں، اس کے بعد انشاءاللہ کانفرنس شروع ہوگی. تو بہرحال بزرگان محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام بہت بزرگان دین کے چاہنے والے اور آل رسول کے چاہنے والے اس گاؤں میں تعلق رکھتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں آنے میں، آپ حضرات سے خطاب کرنے میں. میں زیادہ تفصیل میں جا نہیں رہا ہوں اور میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. ایک چھوٹی بات میں عرض کرتا ہوں کہ آج کل جو اعتراضات ہو رہے ہیں کہ میلاد کا جلسہ کرنا نہیں کرنا، ہم کو روایتوں سے ملتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، اللہ جل جلالہ نے، اور اس کی سندیں ہم کو ملتی ہیں، قرآن شریف سے بھی ملتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، جیسا کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی. اکمل میرا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی ولادت جس سال ہوئی اس مہینے اور اس سال میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مائیں اپنے اولاد کو جنم دے رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا کہ سب کے ہاں نرینہ اولاد یعنی لڑکے پیدا ہوئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے جو بھی
جن کے بچے ہوئے، نرینہ اولاد پیدا ہوئے. اور ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو میلاد کی خوشیاں منانا، روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان بڑا سر پٹک پٹک کر رویا. شیطان جانتے ہیں آپ معلم الملائکہ تھا، ملائکہ کا استاد تھا، تمام ملائکہ اس سے نصیحت حاصل کرتے تھے. اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا. حقیقت میں حضرت آدم کے سامنے یہ سجدہ کرنا نہیں، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور کی حیثیت سے، میں نے گزشتہ سال کی آپ حضرات کو بتایا تھا، بحیثیت نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس کائنات میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بحیثیت نور سب سے پہلے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی تھی. تو شیطان 3 مرتبہ بہت سر پٹک پٹک کر رویا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب توبہ کی، حضرت آدم سے سہو ہو گیا اور حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا جس کو پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا. تو حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت کا یہ بھی ایک جو ہے راز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم سے اپنی معرفت کروانا چاہتے تھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا چاہتے تھے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا اور حضرت آدم پریشان، کئی برس تک پریشان گھومتے رہے. اور آخر میں جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، شیطان بڑا پریشان ہوا، سر پٹک پٹک کر رونے لگا کہ کیا ہو گیا کہ آدم کی توبہ قبول ہو گئی. دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، شیطان سر پٹک پٹک کر رونے لگا کہ ہائے کیوں، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. شیطان بہت رونے لگا، پریشان ہو گیا. اور آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں جو شیطان کی ذریت ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو میلاد منانے سے منع کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسی کے خاندان سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں کہ آج میلاد منانے سے منع کرتے ہیں اور میلاد منانے والوں پر اعتراضات کرتے ہیں. تیسری مرتبہ شیطان نے اس وقت سر پکڑ کے رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں، فاتحہ سے لوگوں کو چڑ ہے اور فاتحہ پڑھنے سے لوگ منع کرتے ہیں. تو بزرگان محترم یہ چند چیزیں تھیں، میرا ذہن بھی نہیں ہے، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے میری، آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہوں. اور کافی شعراء یہاں موجود ہیں، ان سے آپ سماعت فرمائیں، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم مقدار ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا اور میرے نور سے ساری دنیا بنائی. تو واقعہ یہ ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر آیا تو اس نے سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا. حضرت عبد المطلب متولی تھے کعبۃ اللہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب. جب ابرہہ منحرم کرنے کے لیے آیا، کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آیا، تو اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ وہاں اونٹ چل رہے ہیں اور اونٹوں پر قبضہ کر لیا. حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا تو وہ پہنچے. انہوں نے کہا کہ اے ابرہہ، میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، میرے اونٹ واپس کر دے. حضرت نے کہا، ابرہہ نے کہا، میاں تو کعبۃ اللہ کا متولی ہے، میں
काबतुल्लाह ढाने के लिए आया हूँ, लेकिन तू ये क्यों नहीं कहता कि काबे को मत ढाओ? अपने ऊँट पूछने आया है, अपने ऊँट तलब करने के लिए आया है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊँट मेरे हैं, लिहाजा मैं उनको तलब करने के लिए आ गया, उनको वापस लेने के लिए आ गया। और काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, ये मेरा ईमान है। मेरे ऊँट मुझे वापस दे दे। काबतुल्लाह का की हिफाजत का इंतजाम अल्लाह के हाथ में है। और अब्राहा ने काम किया कि एक बहुत बड़े हाथी को हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने पेश किया, उन पर रोक डालने के लिए एक बहुत बड़ा हाथी, और उसको हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने लाकर खड़ा किया ताकि वो डर जाएं। लेकिन आपको मालूम है हाथी ने क्या किया? आपके सामने सजदा रेज हो गया। हाथी आपके सामने सजदे में गिर गया और कहने लगा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपके पेशानी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर देखता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आपकी पेशानी में मुझे दिखाई देता है। और उसने कहा मेरा नाम महमूद है। उसने अपना नाम भी बताया और कहा कि आपकी पेशानी में ऐसा नूर मैंने कभी पहले किसी इंसान की पेशानी में नहीं देखा, और ये नूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। हज़रत दादा साहब सल्लल्लाहु ने इसी को पेश किया है अपने शेर में, अव्वल है नूर तेरा आखिर ज़हूर तेरा, यानी आप पहले आपका नूर दुनिया में आया, उसके बाद आप तशरीफ लाए। तो बरदरान इस्लाम, हम कुछ शोरा से कलाम सुनेंगे, आप मुंतज़िर हैं कलाम सुनने के। तो हमारे जनाब नज़ीर अहमद साहब जो कड़पा से आए हैं हमारे साथ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो कलाम पेश करें। मैं जो नाते शरीफ पढ़ने जा रहा हूँ, शायर का ये ख्याल है कि हुजूर के ज़माने में, उस दौर में अगर अल्लाह ताला पैदा करता तो क्या होता। तो शायर ने उसके ख्याल एक नाते शरीफ में फरमाए। मैं वो नाते शरीफ आपके सामने पेश करता हूँ। बहुत अच्छी नात है, आप सब लोगों को पसंद आएगी। पसंद आते ही आप सुभान अल्लाह के बस मैं इतना ही चाहता हूँ, आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना व अला मुहम्मदिन वसल्लम। काश मैं पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं
ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। कहिए एक बार सुभान अल्लाह। जिसको सरकार के मिंबर में लगाया पे गौर करना चाहता हूँ। साथ सरकार की नज़्वात में शामिल होता। साथ सरकार की नज़्वात में शामिल होता। उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। बुन के ले जाता मुझे नाच के शेरों में कोई। बुन के ले जाता मुझे नाच के शेरों में कोई। रूबरू के मैं उनको ही सुनाया जाता। रूबरू के मैं उनको ही सुनाया जाता। ये शेर सुनिए। उनके रोजे के दरोबाम सजाने के लिए। उनके रोजे के दरोबाम सजाने के लिए। रोज़नों में मेरी आंखों को लगाया जाता। रोज़नों में मेरी आंखों को लगाया जाता। लाया जाता दरे दरबार असीरों की तरह। लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह। हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया जाता। हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया जाता। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे। फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता। फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता।
بڑا فرمائے مطلع لکھا تو مطلع انوار آ گئے مطلع لکھا تو مطلع انوار آ گئے مطلع لکھا تو مطلع انوار آ گئے ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے مطلع لکھا تو مطلع انوار محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ کرتے چلیں اللہ علیہ محمد تم نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا تم نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا نہ مکانا کوئی مکی ہوتا نہ مکانا کوئی مکی ہوتا حقار نہیں یقین ہوتا حقار نہیں یقین ہوتا بھائی سے دوسرا سلام علیہ بھائی سے دوسرا سلام علیہ یا رسول خدا سلام علیہ یا شہید انبیاء سلام علیہ تم ہو بے شک شفیع امت کے بے شک شفیع امت کے بانٹنے والے سب جنت کے رہبر و رہنما وہ خلقت کے رہبر و رہنما وہ خلقت کے حاجی ہو بے شمار سلام علیہ حاجی ہو بے شمار سلام علیہ یا رسول خدا سلام علیہ یا شہید انبیاء سلام علیہ آپ سے ہے عرض ہے میرے داور آپ سے ہے عرض ہے میرے داور مجھ کو پہنچا تو پھر در شاہ پر مجھ کو پہنچا تو پھر در شاہ پر توبہ سر پر درود کا لے کر توبہ سر پر درود کا لے کر کہوں یا مصطفیٰ سلام علیہ کہوں یا مصطفیٰ سلام علیہ یا رسول خدا سلام علیہ یا شہ انبیاء سلام علیہ حق تک میری جو یاور کاش قسمت میری جو یاور جب پیبہ میں پہنچوں میں جا کر جلد پیبہ میں پہنچوں میں جا کر